نبی پاک علیہ السلام کا بہت سارا ادب آنے والی نسل کو سکھاؤ۔ تعظیم رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے روئے روئے میں موجود ہونی چاہیے۔ کوئی ایسا جملہ جس سے کوئی کمزور پہلو نکل سکتا ہے وہ حضور کے لیے استعمال نہ کرو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ساری شخصیت ہمیں نبی پاک کی غلامی اور محبت سکھاتی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، انسان کے سینے میں دل ہوتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی محبت تو رہتی ہے۔ مال کی محبت آ جاتی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے مشہور ہونا ہے، شہرت پانی ہے۔ دیکھیں نا، ابھی بھی بچے زیادہ موبائل دیکھ رہے ہیں مجھے دیکھنے کی بجائے، ایسے ہی ہے نا جی۔ تو اب یہ سارا شوق لگ گیا ہے کہ کسی طریقے سے کوئی صورت بنے، بلکہ بڑے بڑے سیانے بندے سوشل میڈیا پہ معروف ہونے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں جو ان کی شخصیت سے میچ نہیں کرتے۔ محسوس ہوتا ہے کہ یار آپ کا قد کاٹ بڑا ہے، یا آپ کے شایان شان نہیں جو آپ نے کیا۔ تو یاد رکھیے گا، شہرت کی محبت بھی دل میں آ جاتی ہے اور دولت کی محبت بھی دل میں آ جاتی ہے، لیکن نقصان بڑا کرتی ہے، بڑا نقصان کرتی ہے، روح اجڑ جاتی ہے، بندہ اندر سے پورا برباد ہو جاتا ہے اگر پیسوں سے ہرس ہوس کے ساتھ پیار کرے یا شہرت سے پیار کرے۔ اس کی دلیل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دو بھوکے بھیڑیا ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے اور اوپر سے بھوکا ہو تو، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں تو حضور فرماتے ہیں وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی دولت اور شہرت کی محبت انسان کے دل کا نقصان کرتی ہے۔ انسان باطنی طور پر پورے طور پہ اجڑ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ تم ادھر ادھر پیار کرو گے تو پریشان ہو جاؤ گے، پیار سیدھا سیدھا مدینے والے محبوب سے کرو۔ فرماتے ہیں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، اور جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، اور پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں۔ اگر عقل مند ہو تو پھر حضور کا دروازہ کبھی چھوڑنا، یہ اصل ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ۔ اور کس حد تک پیار کرنا ہے نبی پاک سے؟ فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا۔ پھر اچانک کہنے لگے نہ بس ایک جاں، نہیں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ یہ وارفتگی ہے، یہ جذبات۔ پھر کہنے لگے میرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ خوب پیار کرنا ہے، لیکن یہ بھی سبق دیتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ حضور سے پیار سچا کرنا ہے، نبی پاک سے پیار، ہاں صرف محفل والے دن عاشق رسول نہیں ہونا، جب دکان پہ بیٹھنا ہے تو پھر بھی پورا تولنا ہے۔ عاشق رسول دکان پہ بھی عاشق رسول ہی ہوتا ہے، جب بولنا ہے تو پھر بھی اخلاق سے بولنا، اس لیے کہ عاشق رسول ہر وقت عاشق رسول ہوتا ہے۔ یہ عشق جہتوں کا پابند نہیں ہوتا کہ جناب جب محفل آئی تو کسی سے ادھار ٹوپی لے کے عاشق رسول ہو گئے، اور جب جناب لڑائی ہوئی تو پھر بھول ہی گئے کہ میں تو عاشق رسول تھا، مجھے تو معاف کرنے کا حکم دیا گیا تھا، مجھے تو یہ سبق تھا کہ تو نے درگزر کرنا ہے۔ عاشق رسول کے گھر والوں کو بھی پتا ہونا چاہیے بچہ عاشق رسول ہے، یعنی ماں باپ کا فرما بردار ہے۔ عاشق رسول کی گھر والی بھی قائل ہو کہ یہ عاشق رسول ہے، یہ کبھی بھی اپنی گھر والے کی توہین نہیں کرتا۔ اس کے گاہکوں کو بھی پتا ہو یہ عاشق رسول ہے، یہ نہ کم تولتا ہے نہ کم ناپتا ہے۔ عشق رسول تو اس کا نام ہے، یہ کوئی عشق رسول نہیں کہ آپ نعرے تگڑے تگڑے لگائیں اور عاشق رسول نماز کے ٹائم چھپتا پھرے تو یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ عشق نہیں کرتا، یہ غلط بیانی کرتا ہے۔ عشق تو انسان کو فرما برداری پر مجبور کر دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ وضو فرمایا، وضو کر کے کھڑے ہوئے تو مسکرانے لگے۔ اب سیانا پیانا بندہ ہنسنے لگے تو لوگ پوچھتے تو ہے نا خیر ہے، ہنس رہے ہیں خیر ہے؟
حضرت عثمان غنی سمجھدار آدمی تھے، معاملہ فہم تھے، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا تو مسکرانے لگے، اور مسکراتے رہے تو کچھ لوگوں نے آپ سے سوال کی، عرض کی حضور کیا ہوا، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمانے لگے پتہ نہیں۔ جب کہا پتہ نہیں تو لوگوں کو اور حیرت ہوئی، ایک تو آپ مسکرا رہے ہیں، دوسرا فرما رہے ہیں پتہ نہیں۔ کہا حضرت سبب کیا ہے؟ کہنے لگے سبب کا نہیں پتا، ایک دن اسی جگہ میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ حاضر تھا تو سرکار نے وضو فرمایا تھا اور حضور مسکرانے لگے تھے، بس مجھے اتنا پتا ہے میرے محبوب مسکرائے تھے، وجہ کی ضرورت نہیں، ہر حال میں مدینے والے کی پیروی کرنی، حکمتیں پوچھنے کی ضرورت نہیں، سبب کی ضرورت نہیں، میں تو فرض محبت ادا کر رہا ہوں، یہ کسی کی ادا ہے جسے ادا کر رہا ہوں۔ تو عزیز بھائی، محبت انسان کو غلامی پر اور فرما برداری پر مجبور کرتی۔ الترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، حضور سید عالم علیہ السلام تشریف فرما ہے تو اچانک نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو جس کا کوئی رشتہ دار اس سے ناراض ہے، اس نے کسی رشتہ دار کو ناراض کیا ہوا ہے، میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے۔ یہ خاصا مشکل کام ہے، اس لیے آپ بھی بڑے غور غور سے مجھے دیکھنے لگ گئے۔ حضور نے اٹھا دیا، فرمایا جس کا رشتہ دار ناراض ہے اٹھ جائے، تو ایک نوجوان اٹھ کے چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میری ایک عزیزہ ناراض تھی، میں راضی کر کے آیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس محفل میں بلا وجہ، بلا جواز، بلا عذر شرعی رشتے توڑنے والا موجود ہو، وہاں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی، اس لیے میں نے اٹھا دیا۔ اور میرے دوستو، وہ فوراً گئے، اپنی خالہ پھپھو یا جو بھی ان کی عزیزہ ناراض تھی راضی کر کے آئے، اس لیے کہ انہیں پتا تھا ہم اپنے عزیزوں کو راضی نہیں کر رہے، ہم تو مدینے والے کو راضی کر رہے ہیں، ہمیں حضور سے پیار ہے، ہر وہ کام کریں گے جو کام کرنے کا اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس نا ایک شاعر آئے، اپنے شعر لکھ کے لائے، اشعار، انہوں نے حضور کی نعت میں اشعار کہے تو وہ لکھ کے لائے۔ تو ان کا مفہوم یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نا ساری رات آپ کی یاد میں تڑپتا رہتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی، میں بے چین رہتا ہوں، میرا دل بڑا پریشان رہتا ہے۔ یہ شعروں کا مفہوم تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ پڑھنے کے بعد فرمانے لگے آپ واقعی ساری رات نہیں سوتے؟ واقعی ساری رات تڑپتے رہتے ہیں؟ کہنے لگے جی نہیں، یہ تو شعر ہیں۔ تو فرمانے لگے حضور کی بارگاہ میں جھوٹ بولتے ہیں، یہ دروازہ رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ وہاں کلمات تول کے بولیں گے، وہی کہیں گے جو آپ کے اصل جذبات۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میں بہت بڑا عاشق رسول ہوں لیکن داڑھی رکھ لو؟ کہتا ہے وہ ابھی آپ دعا کریں پھر میں رکھوں گا۔ میں بڑا عاشق رسول ہوں تو سچ بولا کرو، کہتا ہے کام نہیں چلتا۔ میں بڑا عاشق رسول ہوں تو بھائی صلہ رحمی کرو، تو کہتا ہے دعا کرے، رشتہ دار ظالم ہی بڑے ہیں۔ او بھائی، جب آپ عشق رسول کا دعویٰ کر رہے ہیں پھر آپ کو بدلنا پڑے گا، خالی دعووں سے کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ یعنی ایک آدمی کہتا ہے ابا جی مجھے آپ سے پیار بڑا ہے، بڑا پیار، پر اگر آپ کو کپڑے چاہیے تو بڑا بھائی لے کے دے گا۔ پیار مجھے آپ سے بڑا ہے، پر اگر آپ کو دوائی چاہیے تو دوائی بڑا بھائی لے کے دے گا۔ پیار مجھے زیادہ ہے آپ سے، میری جان بھی آپ پہ قربان ہے، لیکن اگر آپ کو ہاسپٹل جانا ہوا تو وہ میں نہیں لے کے جاؤں گا، وہ بڑا بھائی۔ تو میرا خیال ہے ابا جی نے کہنا پتر تو پیار بھی کول ہی رکھ، اس واسطے کہ اگر سارے کام اسی نے کرنے ہیں تو پھر یہ تو خالی، یعنی ایسا عشق رسول کا دعویٰ جس میں نماز بھی نہیں، عبادت بھی نہیں، ریاضت بھی نہیں، تقویٰ بھی نہیں، اخلاق بھی نہیں، کردار بھی نہیں، یہ کیسا دعویٰ؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سبق یہ پڑھاتے ہیں کہ عاشق رسول بنو پر سچے والے بنو۔ ان کا اپنا عمل یہ تھا کہ سنت ہے سیدھے ہاتھ سے لینا دینا، تو مسجد میں آتے تھے تو سیدھا قدم رکھتے تھے، اور پھر جس صف میں قدم رکھتے تھے سیدھا قدم رکھتے تھے، اس لیے کہ یہ رسول کائنات کی سنت، نبی پاک کا طریقہ ہے، یہ ایسا بہترین مستحب عمل ہے جس سے اجر ملتا ہے۔ تو بھائی اپنے آپ کو سنوارنا، اپنے کردار کو سنوارنا، پھر اس سے بڑی بات جو اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ نے ہمیں سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو علم دین سے وابستہ ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا سارا کام علمی ہے، سارا، 1000 سے زیادہ کتابیں آپ نے لکھی ہیں،
اور مختلف علوم پر، یعنی 100 سے زیادہ علوم پر ان کی کتابیں. یہ جو نوجوان تھوڑے سے ماسٹر کی ڈگری رکھنے والے ہیں، گریجویشن سے اوپر ہیں، وہ میری بات پر غور کریں. آپ سرچ کریں، کسی وقت آپ کو ملے گا کہ ان پر کتنی زیادہ پی ایچ ڈیز کے مقالہ جات لکھے گئے. ان کی ایک ایک کتاب پر لوگوں نے تحقیق کی ہے تو پورا پورا پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا گیا ہے. یہ آج جو آپ نے حال کیا نا اپنے اسٹیجوں کا، کہ جاہل لوگوں کو بلا لیا، دو چار جو ہے وہ ادھر ادھر کے اشعار، کسی مستند عالم کے شعر بھی نہیں، اور جناب وہ دو چار چودھری نوٹ لے کے آگے بیٹھ گئے اور انہی کی صدارت ہو گئی اور انہی کے نام شعر ہو گئے اور پیسے پھینکے تو مووی بن گئی. یہ مزاج ہمارا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے تو علمی کام کیا ہے. ایک سر تھے یہاں علی گڑھ یونیورسٹی کے، ریاضی کے بڑے اچھے پروفیسر تھے، تو ریاضی کے ایک مسئلے میں الجھ گئے، وہ حل نہیں ہو رہا تھا ان سے. اعلیٰ حضرت بریلوی کے ایک شاگرد سید سلیمان بہاری رحمت اللہ علیہ وہاں استاد تھے، تو وہ کہنے لگے آپ ہمارے حضرت کے پاس چلیں. تو وہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال ہے مولوی کو ریاضی کیسے آتی ہوگی. نہیں نا کچھ لوگ مانتے. مولوی صاحب کہتے ہیں میں درس نظامی پڑھا ہوں، تو کہتے ہیں نہیں تھوڑی تعلیم کی نہیں. کہتے نہیں درس نظامی کیتا نہیں، وہ تو ٹھیک ہے تعلیم کی نہیں. اچھا اس کی نظر میں تعلیم وہی ہے جس نے 4 دفعہ سیپلی دے کے میٹرک پاس کیا ہو اور ایک آدھ پیپر میں سٹار بھی ملا ہوا ہو، وہ تعلیم ہے. اور جس نے پورا درس نظامی پڑھا اسے کہتے ہیں یار یہ درس تعلیم کی نہیں. کیا تعلیم کس کا نام آپ نے رکھا ہے؟ یہ میرا موضوع نہیں اور اتنا ٹائم نہیں، ورنہ میں تھوڑا سا اس پر بھی روشنی ڈالتا. آمدام برسر مطلب مانتے تو نہیں نا لوگ کہ مولوی بھی پڑھا لکھا ہے. تو کہا آپ چلیں نا میرے ساتھ اعلیٰ حضرت کے پاس. تو کہتے ہیں چونکہ میرے دل میں تھا کہ مسئلہ تو حل ہونا نہیں، تو میں تو اس مسئلے کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہوں، کسی بڑی یونیورسٹی میں جا کے ریسرچ کروں گا. تو چونکہ میرے وہ کلیگ تھے، اکٹھے کام کرتے تھے، تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلوں گا. کہتے ہیں عصر کے بعد بریلی شریف حاضر ہوئے. اعلیٰ حضرت باہر بیٹھتے تھے، لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتے. پروفیسر صاحب آئے، کہا حضرت میرا یہ مسئلہ ہے ایک ریاضی کا. تو اعلیٰ حضرت نے اس کو دیکھا، یہ نوجوان توجہ کریں ذرا. تو ایک کاغذ قلم منگایا، چند لائنیں لگائیں. تھوڑی دیر گزری تو کہا جناب ذرا دیکھیے گا بھلا جواب درست ہے. تو پروفیسر صاحب کہتے ہیں میں نے وہ دیکھا تو 2-4 دفعہ مولوی صاحب کی سادگی دیکھی. سادہ سا امامہ، سادہ سا لب و لہجہ، سادی سی چارپائی، اور سادہ سا گھر اور سادہ سا ادارہ اور سادہ سا آنگن. لیکن انہوں نے جب وہ مسئلہ میرے ہاتھ میں تھمایا تو چائے کی پیالی گویا گرنے لگی. میں نے ان سے کہا کہ شیخ آپ نے ریاضی سیکھی تو کہاں سے سیکھی اور کیوں سیکھی؟ کہنے لگے نہیں ہم نے ریاضی کو سیکھنی تھی، ہم نے تو قرآن و سنت سیکھا. تو حضرت پھر یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے وہ وراثت کے مسئلے حل کرنے ہوتے ہیں نا. کسی شخص کا انتقال کتنا ملے گا، تو پھر بیوی زندہ ہے تو کتنا ملے گا، تو اگر بیٹی نہیں ہے صرف بیٹے ہیں تو کیا ملے گا. وہ وراثت کے مسئلے سیکھنے کے لیے تھوڑا بہت حساب کتاب سیکھا تھا. ہمارا تعلق ریاضی سے نہیں، ہمارا تو اس علم سے تعلق ہے جو مدینے والے کے سینے سے پھوٹتا ہے. تو بھائی آج ہمارا مزاج علمی نہیں، عام مسئلے بھی لوگ نہیں سیکھتے. اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کو مسائل آنے چاہیے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، دعوے کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، کہ 6 مہینے پہلے فرنیچر کا آرڈر دیتے ہو شادی سے، 2 مہینے پہلے کپڑوں کا آرڈر دیتے ہو، اگر 15 دن پہلے بچی کو کسی معلمہ کے پاس اور بیٹے کو کسی مفتی کے پاس لے جاؤ اور نکاح اور طلاق کے مسائل بھی سکھاؤ. 20 ٹیلی فون روز آتے ہیں کہ میں 3 طلاقیں دے بیٹھا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا. اگر مسئلے کا پتہ ہو، کٹھی طلاقیں نہ دیں تو بڑے سارے گھر ٹوٹنے سے بچ جائے. اعلیٰ حضرت نے مزاج علمی دیا ہے، کتاب و سنت سے جوڑا ہے. یہ وہ والے صوفی ہیں جنہوں نے ساری زندگی طریقت کی ہے، لکھا فتویٰ ہے، بتایا کہ مفتی مولوی خشک نہیں ہوتا، اصل میں تو وہی عاشق رسول ہوتا ہے. وقت میں اتنی گنجائش نہیں، چونکہ نماز کا ٹائم قریب ہو رہا ہے کہ میں کوئی لمبی بات کر سکوں. ایک آدھ بات مزید آپ کی خدمت میں 2-1 منٹ میں کر کے آگے پروگرام چلے گا کہ دعا کرنی؟ اچھا آپ تھوڑی توجہ کریں، ایک آدھ بات ضرور آپ نے سننی ہے. ایک خاص بات اعلیٰ حضرت کی جس کو یاد رکھنا ہے. اعلیٰ حضرت نا اسلامی تشخص پر بڑا زور دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں مسلمان کا اپنا ایک تشخص ہے. یعنی ایک تو ہے نا کہ میں جٹ ہوتا ہوں، ایک یہ کہ میں رائی صاحب ہوتا ہوں، تو ایک میں فلان صاحب ہوتا ہوں. فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ ہمارا تشخص ہے ہم مسلمان ہیں. ہم نے اپنا وہ تشخص کبھی بھی ضائع، ہم حضور کے غلام ہیں، یہ تشخص اپنا کے رکھنا. ہماری اصل پہچان یہ ہے کہ ہم مومن ہیں.
وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے دل کو چیر کے 2 ٹکڑے کرو گے نا تو ایک پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، دوسرے پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا۔ اس قدر وارفتگی ہے دین کے ساتھ۔ مومن ہونا بڑی فضیلت کی بات ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ کبھی بھی وہ انگریز کی عدالت نہیں گئے، وہ کہتے تھے یہ کچہری ہے، عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہو۔ مسلمانوں کا جو تشخص ہے کہ ہم مومن ہیں، اس تشخص کو برقرار رکھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ آج نہ ہم اور کئی فخر کرتے ہیں، میں فلانا ہوتا ہوں، فلانے علاقے کا ہوتا ہوں، فلاں قبیلے کا ہوتا ہوں۔ کبھی کبھی یہ بھی کہا کر میں حضور کا غلام ہوتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہماری سب سے بڑی نسبت یہ ہے کہ ہم مدینے والے کے غلام ہیں۔ فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے یہ نسبت کیا کرتی ہے؟ فرماتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ میں اس پر حدیث پیش کر سکتا ہوں کہ حضور نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن پہ انبیاء اور شہداء رشک کریں گے، رشک کریں گے۔ فرمایا فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری۔ کیوں؟ کہتے ہیں فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے، رسول اللہ پر میں قربان ہوں تو اللہ کے فرشتے بھی مومن کا حیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے کعبے میں کھڑے ہو کے کہا تھا بیت اللہ تیری بڑی شان ہے، پر میرا کلمہ پڑھنے والے مومن کی شان اللہ کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، مومن کی شان کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنا تشخص نہ خراب کرنا، ہم مومن ہیں، اس پر ناز ہونا چاہیے۔ انسان کو کبھی کبھی 2 نفل اس لیے بھی پڑھ لینے چاہیے، شکر ہے اللہ کا میں مسلمان ہوں۔ یہ ضرور اپنی زندگی میں چیز پیدا کریں، جب آپ مومن ہونے پر فخر کریں گے کلیجہ بڑا ٹھنڈا ہوگا، بہت ساری مایوسیاں ویسے دور ہو جائیں گی۔ آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ سوسائٹی میں، ماحول میں بہت سارے ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو انسان کے رویے پر، اس کے لب و لہجے پر، اس کے اخلاق پر اور سب سے بڑھ کے اس کے عقائد پر بڑا سخت اثر ڈالتے ہیں۔ آپ کسی بھی ایسے شخص کے پاس بیٹھنے لگ جائیں جو معاذ اللہ کسی صحابی کا بے ادب ہو یا اہل بیت اطہار میں سے کسی کے بارے میں سوء ظن رکھتا ہو معاذ اللہ، تو وہ آپ کے نظریات کو بگاڑ دے گا، شخصیت پر اثر برا ڈالے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ بگڑتے ہیں وہ بری صحبتوں کی وجہ سے بگڑتے ہیں۔ ہمارا خیال ہے یہ معمولی سا مسئلہ ہے، حالانکہ یہ اتنا گہرا مسئلہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ انسان کا وہی مذہب، وہی نظریہ، وہی عقیدہ ہوتا ہے جو اس کے دوست کا ہوتا ہے۔ لہذا فرمایا سوچ کے دوست بنایا کرو، غور کیا کرو تمہارا دوست کون ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کمال یہ ہے کہ آپ بڑی دیانتداری کے ساتھ ان کی کتب کا مطالعہ کریں۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سمجھایا یہ ہے کہ کسی کی بے ادبی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کمزور لفظ استعمال نہیں کرنا۔ یہ اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا کہ اللہ کو میاں کہہ سکتے ہیں؟ اللہ میاں کہتے ہیں نا بعض لوگ، تو فرمایا یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں۔ اللہ کو جل جلالہ کہو، اللہ کو اللہ تعالیٰ کہو، اللہ کو عز و جل کہو۔ جو جملہ یا لفظ یا حرف اس طرح کا ہے کہ جو عام بھی کسی کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں۔ یہی سبق انہوں نے ہمیں پڑھایا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عالی مرتبت ذات کے لیے جب جملہ استعمال کرو، فکرہ استعمال کرو، لفظ استعمال کرو تو بڑا خوبصورت جملہ تلاش کر کے حضور کے لیے لاؤ۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ تھوڑے سے وقت میں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان جمع ہوئے، ہمارا جمع ہونا قبول فرما۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ جاؤ، شاباش۔
دعا تو عبادت کا مغز ہے. سب تشریف رکھیں, اللہ جزا دے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری غلطیوں سے درگزر فرما, ہمارے علم کو نافع فرما, اعمال کو خالص فرما. اللہ اس قصبے کو, اس بستی کو ہمیشہ آباد رکھنا. بسنے والوں کو آپس میں پیار, محبت, اتفاق اور احترام عطا کرنا. جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے, مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے. جو نوجوان بے روزگار ہیں ان کے لیے رزق کے وسیع مواقع فراہم فرما دے. اللہ دنیا ہو یا آخرت ہو پردہ پوشی فرما. جن دوستوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی, جو تشریف لائے, سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرما. ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما, ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما. صبح قیامت کی ذلت سے ہمیں محفوظ فرما. اول آخر ظاہر باطن خیر فرما. ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد. السلام علیکم.